نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ نبی نے فرمایا بتائیے، فرمائیے۔ کہا میری عورت، میری زوجہ جب میں اپنے جاب سے، اپنے کام سے، زراعت کر کے یا کام کر کے جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو میری بیوی میرے لیے دروازہ کھولتی ہے، میرا استقبال کرتی ہے، اور جب میں اپنے گھر سے اپنے کام کے لیے نکلتا ہوں تو شیعتنی، تو میری بیوی میرے پیچھے پیچھے چل کے دروازے تک آتی ہے۔ یعنی جب شوہر آتا ہے تو استقبال کرتی ہے، اور یہ شریعت کا حکم بھی ہے میری ماں بہنوں آپ کے لیے کہ جب آپ کا شوہر آئے باہر سے تو آپ اس کا استقبال فرمائیں۔ تو جیسے ہی میں آتا ہوں تو میرا استقبال کرتی ہے، اور جب میں چلا جاتا ہوں جاب کے لیے تو میری بیوی دروازے تک آتی ہے مجھے چھوڑنے کے لیے، میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اگر میرے چہرے پر آثار غم دیکھتی ہے، پریشانی کے آثار دیکھتی ہے میرے چہرے کے اوپر، تو مجھ سے سوال کرتی ہے کہ اگر تم رزق کی وجہ سے پریشان ہو تو رازق تم نہیں ہو، رازق پروردگار ہے جو سب کا دینے والا ہے، وہی ہمیں بھی دینے والا ہے، اور اگر یہ غم تمہارا آخرت کی وجہ سے ہے تو پروردگار تمہارے غم میں اضافہ فرمائے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں بھائی، اگر یہ غم رزق کی وجہ سے ہے تو رزق کی پرابلم کے بارے میں تمہیں نہیں سوچنا، پروردگار رازق ہے، کوشش کرنا تمہارا کام ہے، رزق دینا اس کا کام ہے۔ لیکن اگر یہ تم پریشان ہو آخرت کی پریشانیوں کی وجہ سے، آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہو، اس سوچ میں پریشان ہو، تو پروردگار آپ کی اس پریشانی میں اضافہ فرمائے، چونکہ آخرت کے بارے میں سب کو سوچنا چاہیے۔ یہ کرتی ہے میری بیوی، تو نبی نے فرمایا انا للہ امالن، اللہ کے روئے زمین پر کچھ کام کرنے والے ہیں، والنٹیئرس ہیں اللہ کے، کچھ زمین کے اوپر کچھ کام کرنے والے ہیں، کچھ نوکر ہیں، وَهَٰذِهِ مِنْ أُمَّالِهِ، اور یہ تیری بیوی انہی عاملوں میں سے ایک ہے۔ یعنی جب مرد اپنے گھر آئے تو عورت استقبال اتنا اچھا کرے کہ اس استقبال کی وجہ سے ساری پریشانیاں اس کی ختم ہو جائیں۔ اسی لیے میرا مولا کہتا ہے کہ جب میں جنگوں سے پریشان ہو کے، جب میں قتال سے پریشان ہو کے، جب میں جہاد سے پریشان ہو کے، جب میں مصیبتیں اٹھا کے دور دور کے سفر کر کے کئی دن جنگ کر کے تھک کے اپنے گھر آتا تھا، اندما نظر تو الی فاطمہ ان جلت انی الہموم والاحزان، تو جب میں اپنی زوجہ فاطمہ کے چہرے کی طرف نظر کرتا تھا تو میری ساری پریشانیاں دور ہو جایا کرتی تھی۔ اب تو جملہ سماعت فرمائیں کہ جو علی پوری کائنات کا مشکل کشا ہو اس کو علی کہا جاتا ہے، اور جو علی کی مشکل کشا ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ مگر یہ بھی یاد رکھیے، دنیا کا ہر شوہر جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کا منہ اپنے راستے کی طرف ہوتا ہے اور عورت پیچھے پیچھے ہوتی ہے، مگر علی کے گھر کا دستور بالکل الگ ہے۔ جب میرا مولا کہیں باہر جاتا ہے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف پیٹ نہیں کرتے۔ بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں آپ کو، ہر آدمی جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کا منہ آگے، پیٹھ پیچھے، پیچھے زوجہ یا بچے، لیکن جب میرا مولا جایا کرتا تھا اپنے گھر سے باہر تو ایسے نہیں جاتے تھے، بلکہ یہ جناب زہرا کھڑی ہیں اور آپ ایسے پیچھے ہٹتے چلے جاتے تھے، جیسے آپ کربلا کے روزے میں جائیے، جیسے آپ نجف کے روزے میں جائیے، جیسے آپ کاظمین میں جائیے، تو جب آپ مولا کی زری سے رخصت ہوتے ہیں تو منہ پھیر کے رخصت نہیں ہوتے، بلکہ آپ ایسے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کو پیٹ نہیں دکھانا چاہتے۔ مولا علی بھی ایسا ہی کرتے تھے، جب گھر سے نکلتے تھے تو نظر ہوتی تھی زہرا کے چہرے کی طرف اور اس طرح پیچھے کو ہٹتے چلے جاتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا مولا یہ تو بتائیے کہ آپ زہرا کی طرف پیٹ کیوں نہیں کرتے، تو میرے مولا نے فرمایا زہرا قرآن ہے،
زہرائے قرآن ہے اور قرآن کو پیٹ نہیں دکھائی جا سکتی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد۔ اب یہ دیکھا آپ نے، زوجہ کو ایسا ہونا چاہیے، ورنہ آسمان کے فرشتوں کی لعنتوں سے اگر بچنا ہے تو سجدہ بھی اپنے مرد کے لیے ہے، گھر سے نکلنا ہے تو اس کی پرمیشن سے نکلنا ہے، اس کے لیے کھانا بنانا، انتظام کرنا، اور اس کے لیے گھر کو مرتب کرنا، اپنے کو سجانا، یہ بہت زیادہ عورت کے لیے ضروری ہے۔